سب سے پہلا ہے نماز، ٹھیک ہے، نماز جو فرض ہوئی ہے وہ یہ سن 2 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نماز فرض ہوئی، اس سے پہلے نماز ہوتی تھی، مگر جیسے فرض کا سلسلہ جو ہے نا یہاں سے ہوا ہے، مینس کہ یہاں سے اب نماز فرض ہو چکی تھی 2 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آذان، ٹھیک ہے۔ آذان کی ابتدا ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اصحابیوں کے ساتھ ہجرت مدینہ کی، اس کے بعد آذان کی ابتدا ہو چکی تھی۔ وہ سلسلہ ہے نا حضرت بلال کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد اناؤنس کی تھی وہاں پہ کہ آذان کون دے گا، تو بلال اوپر چڑھ گئے تھے چھت پہ نا، تو وہی قصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ارکان اسلام میں پہلا رکن کون سا ہے، وہ ہے کلمہ شہادت، دیکھیں ارکان اسلام کتنے ہیں، ارکان اسلام 5 ہے نا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ارکان ہے وہ ہے شہادت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کل فرض نماز، مینس کے 5 وقتوں میں فرض نماز جتنی بھی رکعتیں ہیں وہ ہیں 17، صرف کتنے 17۔ یہ کبھی کبھار آ جاتا ہے سوال، وہ مینس کے بعض اوقات نہیں، کبھی کبھار ان کا بھی سوال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کوما نہیں کہتے ہیں، کوما کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوما کا مطلب کیا ہے، کوما کا مطلب ہے کہ رکوع کے بعد، مثال کے طور پہ ہم رکوع میں جب گردن نیچے کرتے ہیں نا، تو رکوع کے بعد ہم بالکل اسٹریٹ وے میں کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کوما کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے وضو میں کتنے فرض ہیں، وضو میں 4 فرض ہیں، وضو میں نماز میں ہی ہے، وضو کے الگ سے کوئی ویڈیو نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو وضو میں 4 فرض ہیں، آئی تھنک میرے خیال میں ویڈیو بہت لمبی ہوگی، سینڈ ہونا ہو۔ اچھا نماز جنازہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، یہ بھی نماز کی ہی قسم ہے، نماز کے بارے میں پڑھیں تو ظاہر نماز سارے کلیئر کریں گے۔ تو نماز جنازہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس میں صرف اور صرف یہ نماز ایک الگ سے ایک بک آتی ہے نا، کتابی شکل میں ایک نماز آتی ہے، ان میں سے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، جس سے صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ نہیں پڑھی جاتی۔ اچھا نماز جنازہ جو ہے فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ کیا ہے، فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتی ہے، فرض کفایہ ہم کہتے ہیں وہ نماز جس میں پورے محلے میں ایک بھی بندہ اگر پڑھ لے تو ان سے فرض اتر جائے گا، اگر پورے محلے میں کوئی نہ پڑھے تو ان پہ گناہ لاگو ہوگا۔ نماز عید جو ہے نا وہ 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 2 ہجری میں نماز عید بھی فرض ہوئی تھی، نماز بھی فرض ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یا عید الاضحیٰ، اس میں ان دونوں میں کتنی رکعتیں ہیں، صرف اور صرف 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں، ٹھیک ہے۔ کتنے پڑھی جاتی ہیں، صرف اور صرف 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے عیدیں، ٹھیک ہے، عید نماز جو بھی ہے نا، دو عیدیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں عیدوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 6 تکبیر زیادہ ہوتی ہیں، بس یہ فرق ہوتا ہے جمعے اور عید میں، ٹھیک ہے۔ عید میں 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں اور 2 رکعت وہی ہوتی ہیں فرض، جمعے میں بھی عید میں بھی، مگر عید فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نماز خسوف والا، ٹھیک ہے، نماز خسوف جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، جب چاند گرہن ہو جائے تو اس سے بچنے کے لیے، اس سے رحمت مانگنے کے لیے ہم نماز خسوف پڑھتے ہیں، یہ والا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ والا جو ہے نا، یہ نماز خسوف یہ ہم پڑھتے ہیں سورج گرہن کی، وہ چاند گرہن، یہ یاد رکھنا، یہ دونوں پیپر میں ہمیشہ آتے ہیں، ان دونوں میں بندہ جو ہے نا ڈفرینس نہیں کر سکتا، اس میں اور اس میں کوئی کے ایچ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کے اے، ایسے ہوتا ہے کسوف، یہ کسوف ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خسوف، ٹھیک ہے۔ تو خسوف اور کسوف یہ ہم ڈفرینس نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے نماز تراویح جو ہے نا وہ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ کے کہا جاتا ہے۔ روزہ جو ہے، روزے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈال تو آئی تھنک آپ کو پتہ ہوگا، ڈال وہ چیز ہوتی ہے جیسے مثال ہم بلٹ پروف چیز ایسی پہن لیں جس سے گولی وغیرہ نہ لگے، یا پرانے جنگوں میں جو لوہے کی چیز پہنتے تھے جس سے وہ جو ہے نا کمان وغیرہ نہیں لگتی تھی، ٹھیک ہے نا، یا گولی وغیرہ پار نہیں ہوتی تھی، اسی چیز کو ہم ڈال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روزہ جو ہے وہ فرض ہوئی ہے 2 ہجری میں، ٹھیک ہے،
رمضان میں غم خواری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر مواسا کہا ہے. اس کو شہر مواسا مینس کہ روزے کو شہر مواسا کہا ہے. یہ ایسے ہے کہ مثال کے طور پہ مثال نہیں، بس یہ ایسے ہے جیسے رمضان میں ہر کوئی غم خواری مینس کہ ہم سحری کرواتے ہیں، روزے کھلواتے ہیں، ٹھیک ہے، افطاری کرواتے ہیں، پھر فطرہ وغیرہ ادا کرتے ہیں، تو مینس کہ احساس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں شہر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر رمضان مینس کہ شہر مہینے کو کہا ہے، مواسا مینس کہ غم خواری، ٹھیک ہے. سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے، ٹھیک ہے. ایسے 5 دن ہیں پورے سال میں جن میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. 3 تو وہی ہیں جو قربانی والے دن، باقی دو تو ایک عید والا دن ہو گیا جو چھوٹا عید جو ہمارے پاس رمضان والا عید، اس میں بھی روزہ رکھنا منع ہے. تو ایک ایسا اور دن ہے، تو 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، ٹھیک ہے. رمضان کے پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے کو مغفرت اور تیسرے کو نجات من النار کہا جاتا ہے. من النار مینس کہ پہلا تو ہے وہ ہے کہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جو ہے نجات من النار مینس کہ آگ سے رحمت، آگ سے پناہ، ٹھیک ہے. آگ سے پناہ کا وہ کہتے ہیں نا دوزخ سے پناہ، تو آگ سے پناہ. روزے کا مطلب ہے رکنا، ٹھیک ہے. روزے کی لغوی معنی ہے رکنا. اعتکاف کا مطلب ہے تنہائی اختیار کرنا، ٹھیک ہے. جب آخری دنوں میں ہم اعتکاف کرتے ہیں تو اعتکاف کا مطلب ہے تنہائی اختیار کرنا. اچھا، آخری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف کیا تھا وہ کیا تھا 20 دنوں کا، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں 20 دن اعتکاف میں بیٹھ گئے تھے. یہ حدیث ہے، یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ روزے کے بارے میں. تھینک یو. حج جو ہے اسلامی ارکان اسلام میں سے یہ 5واں ارکان ہے، ٹھیک ہے. حج اسلام کا 5واں رکن ہے. حج جو ہے نا وہ سن 9 ہجری میں فرض ہوئی تھی. ہجری سال تو آپ کو کلیئر ہے، ٹھیک ہے. ہجری سال ہم انہیں کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. ان کے بعد جو بھی سال آتے ہیں ان کو ہم ہجری سال کاؤنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. حج کا جو لغوی معنی ہے وہ ارادہ یا قصد کرنا، ٹھیک ہے. ارادہ کرنا یا قصد کرنا. قصد کرنا بھی وہی میننگ کے ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، جو پکا ارادہ کرنا یا دل میں ارادہ کرنا. ایام الحج 8 ذوالحج سے لے کر 12 ذوالحج تک ہوتے ہیں. ایام ہم کہتے ہیں دن کو، ٹھیک ہے. تو 8 ذوالحج سے لے کر 12 ذوالحج تک یہ ایام مینس کے حج کے دن ہوتے ہیں. یوم عرفہ کا دن یہ 9 ذوالحج کا ہوتا ہے. عرفات کا دن مینس کہ میدان عرفات میں جو ہوتی ہے وہ 9 ذوالحج کو یہ وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایام تشریف 11 ذوالحج سے 13 تک ہے، ٹھیک ہے. ایام تشریف، ٹھیک ہے. تشریف مینس کہ یہ ایک دن ہے ان کا. ایام تو ویسے بھی ہم دن کو کہتے ہیں، یہ کوئی مخصوص دن ہے. اچھا، ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے اسماعیل علیہ السلام کو مقام منا پر لے گئے تھے، ٹھیک ہے. مقام منا پر لے گئے تھے. آج تک مسلمان وہاں جا کر قربانی کرتے ہیں مقام منا پہ، ٹھیک ہے. مقام منا پہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے مقام منا پہ لے گئے تھے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو بدلے میں بیچ دیا تھا، ٹھیک ہے. 1 منٹ جی. اس کے بعد جو ہے نا ذوالحج اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے، ٹھیک ہے. ذوالحج جو ہے نا وہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے. یہ یاد رکھنا، اسلامی سالوں کے ایک نہ ایک سوال ہمیشہ کسی نہ کسی پیپر میں آ جاتا ہے. جیسے PST میں آیا تھا محرم یا سفر پوچھ لیا تھا ہم سے، ٹھیک ہے. احرام باندھنے کی جگہ کو میقات کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جگہ جہاں ہم احرام باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، سفید کپڑا جہاں باندھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں میقات، ٹھیک ہے. صحیح سے مراد ہے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا. جو 7 چکر لگاتے ہیں نا مسلمان صفا مروہ کے بیچ میں، دونوں جبلوں پہاڑوں کے بیچ میں یہاں، تو ان کے درمیان ان 7 چکروں کو ہم کہتے ہیں یہ صحیح، ٹھیک ہے. حج کا عام رکن جو ہے وقوف عرفات ہے. وقوف عرفات جب تک نہیں ہوگا جب تک ہمارا حج جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. اچھا، اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کی تھی اپنی زندگی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ایک ہی حج ادا کیا تھا، ٹھیک ہے. حج میں 3 فرض ہیں. یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے. حج میں کتنے فرض ہیں؟
3 فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ حلق، یہ بھی یاد رکھنا، حلق اور قصر کا مطلب ہے، حلق اور قصر دونوں کا مطلب ہے کہ بال کتروانا اور سر منڈوانا۔ اب دیکھنا حلق جو ہے نا وہ ہے کہ میل کے لیے جو بال اپنے حلق جو ہے نا وہ اس کے لیے فیمیل کے لیے، قصر میل کے لیے، مینس کہ ایک میل سارے اپنے بال جو ہے نا سر مینس کہ بالکل بالڈ ہو جاتے ہیں، اور فیمیل جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا پکڑ کے اپنے بالوں کو آگے سے یا کہیں سے مینس کہ بالکل اوپر سے جو ہے نا تھوڑے بہت کاٹ دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں قصر یا حلق۔ یہ مجھے ابھی تھوڑا کلیئر نہیں ہو رہا، یہ میں کلیئر کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا اسلام کا مطلب اجر اسود کو بوسہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کسنگ اجر اسود از کالڈ اسلام، یہ تو میں نے آئی تھنک اسلامت میں آپ کو پڑھایا ہوگا۔ ادی جو ہے نا، ادی سے مراد ہے قربانی کا جانور، جو قربانی کا جانور جو مینا کے میدان میں آتا ہے اس کو ہم ادی کہتے ہیں اسلامی مینس کہ عربی میں، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک سو کلیئر ہو گیا ہوگا اسلامت۔